محترم ناظرین، ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا، اور بطور ڈاکٹر میں یہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور اس کا علاج یہ تھا کہ اس ننھی جان کی چیر پھاڑ کر کے اس کی آرٹری کی گرافٹنگ یا قلم کاری کر کے اسے تبدیل کیا جائے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر بقول اس کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا۔ وہ ملحد ہو گیا تھا۔ وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، بلکہ پورے براعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین اسپتال میں تھی، جہاں رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پر شفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے اس اسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر یہی اہم ترین ہسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس و لاچار سر جھکائے کھڑی تھی۔ رونالڈ ریگن، ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلے کہ سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن بنیادی طور پر ایک ایکٹر تھے۔ سیاست میں حصہ لیا، ریاست کیلیفورنیا کے گورنر بنے اور امریکہ کے 40ویں صدر کے طور پر 1981 سے 1999 تک صدارت کے عہدے پر فائز رہے۔ بدقسمتی سے 30 مارچ 1981 کو جب وہ واشنگٹن ڈی سی کے ہلنگٹن ہوٹل سے ایک تقریب سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک جان ہنکلے نامی شخص نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوئے، بہرحال زندہ رہنے میں کامیاب رہے اور صحت یابی کے بعد 8 سال تک صدارت کا قلمدان ان کے ہاتھ میں رہا۔ ناظرین گرامی، سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن پر حملے کی وجوہات کیا تھیں اور پھر یہ کہ مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ ایک دلچسپ داستان ہے، پھر کسی ویڈیو میں۔ بہرحال اپنی اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ سال تھا سن 1990 کا، جب ڈاکٹر لارنس براؤن کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہینا پیدا ہوتی ہے۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا اور وہ سر سے پاؤں تک نیلی پیدا ہوئی تھی۔ بقول ڈاکٹر، میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی سرجری کر کے اس کی آرٹری کی گرافٹنگ کر کے تبدیل کیا جائے، مگر پہلی بات یہ ہے کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب ہو بھی جائے تو اب بھی 2 سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں بطور باپ تو اس کی چیر پھاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحق کمرہ استغاثہ یا پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ سٹار، نہ ہندوؤں کا ترشور۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے جب تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ ایک ذہنی تسلی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پر بن گئی۔ بقول ڈاکٹر لارنس، میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے، اور ناممکن جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں نہیں تھے، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات و وسائل کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہی میرے پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو براہ کرم میری مدد فرما۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے، اور میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اس فالٹ کو درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں صدق کے دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فالٹ درست فرما دے تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کروں گا اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا وعدہ ہے۔ میں نے صدق نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا وہاں افراتفری کی بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کی سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، خون کا دورانیہ درست ہو گیا ہے۔ اور اس دوران خون کے درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف دیکھا۔ میرے سمیت
ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی یقین نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتہ تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے منظور کر لیا گیا ہے اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جھٹ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اسی وجہ سے میں نے اس معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پہ لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا۔ بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب پڑھیں اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں کرتے تھے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔